السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کا پروگرام اسماء الحسنی، آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع، اور آج ہم اللہ کا نام المقیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کے کئی معنی کیے گئے: رازق، محافظ، نگران، نگہبان، صاحب اقتدار۔ المقیت کا لفظ قوت سے ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ روزی اور رزق، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو ایسا رزق دیتا ہے جس سے انسان قائم اور دائم رہتا ہے، یعنی اس کی زندگی باقی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو رزق، روزی اور توانائی فراہم کرتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، وہ اس کی قرار گاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ یہ سب کچھ واضح کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھلوں اور سبزیوں کا رزق پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف جسم کی غذا اور رزق کا انتظام کیا بلکہ روحانی اور دلوں کی ضروریات پوری کرنے کا بھی انتظام کیا۔ اور آپ دیکھیں رزق کی جو مختلف اقسام ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملنے والے رزق کی جو اقسام ہیں، رزق تقویٰ کو بھی کہتے ہیں، توکل کو بھی کہتے ہیں، انابت کو بھی کہتے ہیں، خشوع کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا دھیان دینا، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کی توفیق ملنا، یہ بھی رزق ہے۔ دین کا علم، اس کی سمجھ بوجھ اور اس میں غور و فکر کے مواقع ملنا، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے دلوں میں جو ہمارے لیے محبت کا ڈالتا ہے وہ بھی رزق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کو روح کی غذا اور دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بنایا۔ قرآن پاک کی سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کا ذکر ہی دلوں کو مطمئن کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رزق کی تقسیم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق کی زیادتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کی نشانی نہیں ہے، اور نہ ہی رزق کی کمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ لوگوں کو دے کر آزماتا ہے اور کچھ کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ تو عملی نکات اس نام سے کیا نکلتے ہیں؟ کرنے کے کام، یعنی اللہ کا نام المقیت اگر سمجھ آ جائے تو ہم کون سے کام کریں گے؟ اس نام کو جان لینے کے بعد رزق کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں گے، شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا، اللہ سے نا امید نہیں ہونا۔ جب بھی روزی کے معاملے میں پریشان ہو تو اس نام کے ساتھ دعا کرے: یا مقیت، اے سب کو روزی دینے والے، تو مجھے بھی روزی عطا فرما اور حلال رزق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال رزق بھی عطا کرے اور ہمیں ایسی کسی آزمائش میں نہ ڈالے جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ لاحق ہو۔ الحسیب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحسیب ہے جس کے معنی ہے شمار کرنے والا، حساب لینے والا، کفایت کرنے والا، سخاوت کرنے والا، بلند شان رکھنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کے اعمال کو شمار کرتے ہیں جن کو قیامت کے دن سامنے پیش کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت 49 میں اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی، مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انسانوں کے اعمال لکھنے کے لیے اس نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اسی کے مطابق جزا دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخاوت کرنے والے ہیں۔ اللہ قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں فرماتے ہیں: واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفایت کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام بندوں کی ضروریات پوری کرنے والے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اللہ اس کی کفایت کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحسیب قیامت کے دن حساب لینے والا ہے، اور قیامت کے دن کیا کچھ جو تولا جائے گا اس میں انسان کے اعمال ہوں گے، اس کی زبان کی باتیں ہوں گی، اور کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحسیب پر، یعنی ہر چیز پر پورا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحسیب یعنی جلد حساب لینے والے ہیں۔ آج قرآن پاک کی آیت نمبر 17 غافر، سورہ غافر میں آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ آج کوئی ظلم نہیں، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ظاہری نہیں بلکہ پوشیدہ باتوں کا بھی حساب لینے والا ہے۔ قرآن مجید کی سورت البقرہ میں آیت نمبر 284 میں اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپا لو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے، اپنے گناہوں اور غلطیوں پر نظر رکھیں، ان کی تلافی کریں، استغفار کریں، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، یعنی نیکی کرنے میں جلدی کریں، بلا حساب جنت میں جانے والے کام کریں، کثرت سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، یعنی یہ پڑھیں، صبح شام حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھیں، حساب کی تنگی سے پناہ مانگیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ہمارا حساب نہ لے، ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کا نام المبین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ المبین ہے جس کے معنی ہے بیان کرنے والا، ظاہر کرنے والا، واضح کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے ان کے لیے بہت سی چیزوں کو واضح کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق اور باطل راستوں کو ظاہر کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں اور مجرموں کا راستہ علیحدہ علیحدہ واضح کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثواب اور ناراضگی والے کاموں کو واضح کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کے علم کو واضح کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کو واضح کر دیا۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کرو، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو کھول کر بیان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خالق اور مالک ہونے کو بھی واضح کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی واضح ہے اور جو چیزیں اس نے پیدا کی ان کو بھی واضح کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بھی واضح کر دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور عذاب کو بھی واضح کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن میں واضح کر دیا اور رسول مبین کو بھیجا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را، یعنی یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے مقصد کو بھی واضح کر دیا، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے تمام طریقے بھی واضح کر دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال اور حرام کو بھی کھول کر بیان کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حدود کو بھی واضح کر کے بیان کر دیا۔ انسان کی آزادی کہاں تک ہے یہ ساری گائیڈ لائنز بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کی چالوں کو بھی کھول کر بیان کر دیا، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کے کام کا حکم دے گا، اور یہ کہ اللہ کے ذمے تھا وہ ذمے وہ باتیں نہ لگاؤ جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام منکرات اور برائیوں کو بھی بالکل واضح کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی حقیقت کو بھی کھول کر بیان کر دیا۔ تو کرنے کے پوائنٹس کیا نکلے اس نام سے کہ زندگی میں جو معاملہ واضح نہ ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کو یاد کریں اور اس سے دعا کریں کہ اللہ میرے اوپر یہ کھول دے۔ آپ دیکھیں آج کل یہ پینڈیمک جو آیا ہے، میں اس کے حوالے سے بھی کہوں گی کہ یا مبین کہہ کے اللہ سے دعا کریں۔ اب کبھی ویکسین کی بات ہو رہی ہے، کبھی کوئی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ہمارے اوپر اس کے سارے اچھے برے چیزیں ظاہر کر دے تاکہ ہم جو ہیں ان فتنوں سے بچ بھی سکیں اور ہمیں بچا بھی لے۔ یعنی اللہ کو اس نام سے پکار کر اللہ سے دعائیں کرنی سیکھیں کہ اللہ تو ہم پر رحم کر دے، اور ان بے چینیوں اور کنفیوژنس کے دور میں یا اللہ تو خود واضح ہے، ہمیں اپنے حق کے ساتھ واضح علم عطا کر۔ قرآن میں بھی یعنی قرآن سے مکمل رہنمائی لیں، اسے پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کو آگے پہنچائیں، شریعت کے واضح احکامات پر عمل کریں اور سارے شک و شبہات والی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ لوگوں کے ڈر سے حق بات کو نہ چھپائیں، یعنی یہ بات کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے اس کی وجہ سے بات کو چھپانا نہیں ہے، لیکن بات کو کرنے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے، حکمت سے بات کرنا سیکھنی چاہیے۔ اللہ کا نام الکریم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الکریم ہے، وہ بہت کرم کرنے والا ہے، نہایت فیاض ہے، فضل کرنے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، بہت عزت والا ہے اور عزت دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا الکریم ہے جو بلا معاوضہ عطا کرتا ہے، بغیر کسی سبب کے عطا کرتا ہے، دینے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور عطا کرنے پر خوش، یعنی عطا کر کے ہمیں دے کر اللہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کرم ہر ایک کے ساتھ مختلف طریقوں سے کرتا ہے، کسی پر علم کے ساتھ کرم نوازی کرتا ہے،
کسی کے ساتھ مال اور دولت کے ساتھ کرم نوازی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الکریم کو دینے کے لیے کسی اور کے مشورے یا فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی حکمت سے جانتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا الکریم ہے جو دے کر خوش ہوتا ہے اور لینے والوں کے شکر پر ان کی قدردانی کرتا ہے، یعنی دیتا بھی ہے ہمیں، اور جب ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو کر اور بھی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات، صفات، افعال اور اعمال میں بہت وسعت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش بھی کریم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون کی آیت نمبر 116 میں، تو بہت بلند ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی رب ہے، عرش کریم کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سخاوت پر ایک مخلوق کے لیے ہے، خصوصاً ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یعنی اللہ سے مانگنے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے، کبھی سست نہیں پڑنا چاہیے، کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے مجھے ملا ہوا ہے الحمدللہ، شکر ہے، شکر کرنا چاہیے، لیکن مانگتے رہنا چاہیے۔ بے شک تمہارا رب بہت باحیا اور کریم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی نہیں لوٹاتا، اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ وہ اسے ضرور عطا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا حساب نعمتیں عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں، اور اگر تم گننا چاہو نعمتوں کو اللہ کی نہیں تم شمار کر سکتے انہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندے پر کرم کی مثالیں ان گنت ہیں، یعنی اللہ جس طرح ہم پر فضل اور کرم کرتا ہے نا، اگر اس کی مثالیں دینا شروع کر دیں تو وہ ان گنت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنا کر عزت بخشی، فرشتوں اور تمام مخلوق پر انسان کو فضیلت دی، علم دیا، قوت گویائی دی، اور پھر کائنات کی تمام چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا اور اس کو عقل دی، وہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور غور و فکر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الکریم کا کرم ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو اس دنیا میں مساوی حق دیا اور اچھے عمل کرنے والے کو ابدی حیات میں جنت کی بشارت بھی دی۔ اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں عزت حاصل کرنے والے کام کریں، یعنی دنیا کی عزت یا دنیا کے سامنے عزت دار بننے سے زیادہ اللہ کی نظر میں عزت دار بننے کی کوشش کریں۔ اپنی زندگی میں کرم اور سخاوت کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جب کسی رسوائی یا پریشانی کا سامنا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ یہ دعا مانگیں، یا کریم اکرمنی واجرنی من خزی الدنیا والآخرہ، اے عزت دینے والے مجھے بھی عزت عطا کر اور مجھے دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا، آمین۔ الرقیب اللہ کا ایسا نام ہے جس کے معنی ہے نگران، نگہبان، محافظ، پاسبان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ہر لمحے حفاظت فرماتا ہے، اس کی نگرانی ایسی ہے کہ کسی لمحے بھی وہ کسی چیز سے غافل نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین اور آسمان کی ہر چیز، ستارے، سیارے، زمین پر چلنے پھرنے والی ہر مخلوق، خواہ جنگلوں کی ہو یعنی جنگل ہوں، صحرا ہوں یا دریا، ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی وقتی اور عارضی نہیں بلکہ دائمی، مسلسل اور مستقل ہے۔ کائنات کی سب چیزیں اس کی نگاہ میں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک رہیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نگرانی کے لیے مادی وسائل اور اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی دو طرح کی ہے، ایک عام نگرانی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مخلوق کی نگرانی کرتا ہے، اور دوسری ہے خاص نگرانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی خالص نگرانی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو لوگ دنیا میں خالص ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے خلوص کو رکھتے ہیں، اللہ کے لیے نیت کرتے ہیں، اللہ بھی ان کی خالص نگرانی کرتا ہے، یعنی مخلص بندے اس کی مدد سے شیطان کے وار سے بچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اعمال کی نگرانی بھی کرتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں اور ڈرو اللہ سے، وہ جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے واسطے سے اور رشتوں کو کاٹتے ہو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر اور باطن کا نگران ہے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ اندر سے بھی سب جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نگرانی کرتا ہے، چاہے کوئی عمل چھوٹا ہو یا کوئی بڑا، کوئی اچھا خیال ہو یا برا، سب اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اللہ دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، اللہ ساری مومنٹ، ساری حرکات اور سکنات کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے اعمال پر فرشتوں کو بھی نگران بنایا ہے۔ فرشتے انسان کے صرف ظاہری اعمال ہی نہیں بلکہ دلوں کے اٹھنے والے وسوسوں اور خیالات کو بھی لکھ لیتے ہیں۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کو نگران بنایا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، تو ہر ایک کو اپنی ذمہ داریوں کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ ہر نگران سے اس کے زیر نگران کے بارے میں سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ بندوں کو آخرت کے دن ان کے اعمال کی جزا یا سزا دے اور ان کے پورے عدل کے ساتھ ان کے فیصلے کرے۔ کرنے کے کام کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نام کے ساتھ دعا مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہمیشہ درست کام کریں، انسان اپنے باطن کے تزکیے اور اصلاح کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا نام الرفیق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرفیق ہے جو نرمی کرنے والا ہے، آسانی کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، شفقت اور احسان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تنگی میں مبتلا کریں تو ساتھ ہی آسانی فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً ساتھ تنگی کی آسانی ہے، یقیناً ساتھ تنگی کی آسانی ہے۔ اس لیے نا ہم سب کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی پریشانی زندگی میں آتی ہے، ایک نیچرل فینومینا ہے کہ بندہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو مایوس نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں پر جو مشکل ڈالتا ہے تو مشکل کے بعد آسانی بھی ڈالتا ہے، تو اس آسانی کے انتظار میں بھی اللہ کی اس رضا کو مانتے ہوئے پازیٹیولی بیہیو کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا رفیق ہے جس نے انسانوں کے لیے شرعی احکامات میں نرمی فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے احکامات دیے جو انسان سے عمل میں آ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی بھول چوک کو معاف کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو غلطی اور بھول چوک اور جس معاملے میں ان کو مجبور کیا جائے اسے درگزر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرفیق ہے، اور رفیق یعنی نرمی کو پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ بہت نرمی فرمانے والا ہے اور تمام معاملات میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ تو کرنے کے کام الرفیق سے کیا ہیں؟ اگر ہمیں اللہ کا یہ نام سمجھ آیا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں نرمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ نرمی جو ہوتی ہے معافی پانے کا ذریعہ ہے، لوگوں سے درگزر کریں، جو سختی کا رویہ اختیار کریں ان سے بھی نرمی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر معاملے میں نرمی کرنے والا بنائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں نرمی ہوتی ہے نا وہاں خیر ہوتا ہے، یعنی بھلائی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نرمی والا بنائے۔ الحکیم، بہت حکمت والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحکیم ہے۔ اس کے معنی کیا کیا ہیں؟ ایک حکمت والا ہے، بہترین فیصلہ کرنا یہ اللہ ہی کی صلاحیت ہے۔ دانائی پر مبنی کام کرنا، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام 94 ٹائمز آیا ہے، اور یہ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفت العزیز کے ساتھ آیا ہے، واللہ عزیز حکیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا الحکیم ہے جس کے کاموں اور تدبیر میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر فیصلہ اور ہر بات درست اور نقص سے پاک ہے، جس میں صرف خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق حکمت پر مبنی ہے، اور سورہ صاد کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، یا ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، سو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کی صورت میں بڑی ہلاکت ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا الحکیم ہے جس نے ہر چیز خالص مقدار میں پیدا کی، یعنی خاص مقدار میں پیدا کی، اور ہر چیز کی تقدیر مقرر کی جس میں سراسر خیر ہی خیر ہے۔ شرعی احکامات بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہیں، خواہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں یا معاشرت، وراثت ہو یا حلال و حرام کا معاملہ، سب میں حکمت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام شرعی احکامات حلال اور حرام سے لے کر وراثت تک اسی طرح سے کریں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ انسان کا خیر اس میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اپنی مخلوق کو سمجھنے والا نہیں، اور رب چونکہ خالق ہے اس لیے اس کے کیے ہوئے فیصلوں کو پورے دل سے ہمیں قبول کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت آزمائش، مصیبت، تکلیف اور بیماری میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ کوئی مشکل آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، یعنی شک میں نہ پڑیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے نام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، یعنی حکمت دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں
کہ وہ الحکیم ہے۔ رب ہماری زندگی کے تمام معاملات میں حکمت سے کام لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا نام الودود۔ الودود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے جس کا مطلب ہے بہت محبت کرنے والا، ود سے بہت محبوب۔ ابن القیم نے الودود کے 2 معنی بیان کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء سے، رسولوں سے اور نیک بندوں سے محبت کرنے والا ہے، یعنی وہ تو ایک محبت ہے ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا محبوب ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے سب سے بڑھ کر اس سے ہی محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، اور وہ جو ایمان لائے وہ شدید تر ہیں اللہ سے محبت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور بندوں میں سے بھی وہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے اطاعت گزار ہیں اور فرما بردار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، فرائض اور نوافل کو قائم رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو ایمان کی حلاوت عطا کر دیتا ہے، دوسرے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، بس تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد زمین والوں کے دل میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے کام ہمیں کرنے چاہیے، ایکشن پلان ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے لیے دعائیں مانگے، اور وہ دعا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک، یعنی یہ دعائیں اللہ سے بہت کثرت سے مانگیں کہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت بھی مانگتے رہیں، یعنی ان سے بھی دوستی اللہ کرا دے۔ المجید، المجید اللہ کا نام بہت پیارا، یعنی مجد والا ہے، بزرگی اور شان والا رب ہے، ہر طرح کے شرف و کرامت والا رب۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کر رہی ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی پاکی تو 7 آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی بزرگی کے بارے میں بہت سی آیات میں ذکر کیا، جس میں سے ایک سورہ بروج کی آیت نمبر 16، وہ عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، جو چاہے کر ڈالنے والا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے بھی بلند شان والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش بہت شان والا ہے، اس کے عرش کی مقدار کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرسی بھی عظیم ہے، اور وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ ہم ہر نماز، فرض نماز کے بعد جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس میں یہ دعا یہ مانگتے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام بھی بڑی شان والا ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی، قاف والقرآن المجید، اور اس سے کرنے کے کام کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعظیم اور بزرگی بیان کریں، یعنی اللہ کی تسبیح کرنا جو ہے نا ہمارا کام ہے مین۔ اللہ کی تسبیح کثرت سے کریں، جیسا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک۔ آپ دیکھیں پوری نماز اللہ کی تسبیح اور تعریف ہے، اور اس میں جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں اہدینا الصراط المستقیم ہے، اور اس میں اپنے لیے بہت ساری دعائیں تشہد میں بیٹھ کے جو اللہ کے نبی نے سکھائی وہ مانگنی چاہیے، اور اللہ کی عبادت بڑی محبت سے کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ سے اپنے قرب کا شوق بھی مانگنا ہے۔ اللہ کا نام الشافی، شفا دینے والا۔ اتنی بیماریاں اور اتنی کثرت سے، چونکہ ہم تو ڈاکٹرز ہیں اور جب بیماروں سے واسطہ پڑتا ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ ہی شافی ہے، کیونکہ ہم صرف دعائیں کرتے ہیں نا، جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ سٹیپ لینے کے بعد بس پھر اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم مریضوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ شفائے کاملہ دے سب کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکاریں، اور اس میں ایک نام الشافی، الشافی کہہ کے پکاریں، الشافی، یا شافی، یا الشافی، تو ہمارے مرض کو دور کر دے، یا اللہ تو سب بیماروں کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سوا کوئی بھی نہیں جو انسان کو بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت الشافی لا شافی الا انت، یعنی تو ہی شافی ہے، شفا دینے والا، تیرے سوا شفا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ بیماری کا آنا، دوا کا کرنا اور شفا مل جانا سب کا سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ بیماری کے اسباب کچھ بھی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بیماری سے شفا دیتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ تو ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 میں یہ دعا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام قرآن مجید میں بھی بیماریوں کا علاج ہے۔ سورہ الفاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے، یعنی اس سے اگر دم کیا جائے سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتے ہیں۔ تو انسان اگر کوئی سبب بھی استعمال کرتا ہے، اگر کوئی دوائی، کوئی میڈیسن، کچھ بھی، تو اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ سے دم بھی کرنا ضروری ہے۔ جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض کی شفا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دلوں کی بیماریاں، چاہے وہ حسد ہے، بغض ہے، وہ بھی اللہ ہی دور فرماتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر کسی سبب اور دوا کے شفا دے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو۔ اللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی شفا اور علاج بھی اتارا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، کرنے کے کام کیا ہیں؟ الشافی نام جاننے کے بعد کہ ہر بیماری میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں، یعنی کوئی بھی بیماری ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس نام سے پکاریں اور وہ دعا کریں اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ دعا اور دوا سے علاج کریں، شفا ہو جانے کے بعد اپنی صحت یابی کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ منسوب کریں۔ یہ نہ کہیں کہ میں نے ویکسینیشن لگوائی ہے اس لیے میں کرونا سے بچ گیا۔ آپ لگوائیں ویکسینیشن، لیکن بچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ تو سبب اصل میں مطلوب نہیں، اصل میں وہ توکل بھی مطلوب ہے جو اللہ سے متعلق ہے۔ علاج کے لیے غیر شرعی طریقوں سے اجتناب کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بچائے۔ الشہید اللہ کا نام ہے، آج کا آخری نام ہے۔ الشہید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے گواہی دینا۔ الشہید اور الخبیر اور العلیم ان سب کا تعلق علم سے ہے۔ الشہید امور ظاہرہ کے متعلق ہیں اور الخبیر باطنی امور کے متعلق ہے، اور العلیم دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی شہید جو ہے نا ظاہری چیزیں جو موجود ہیں اس کے علم کو کہتے ہیں، الخبیر جو باطنی، اور العلیم دونوں کو جاننا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر خود گواہ ہے، یعنی وہ ایسا حاضر ہے کہ جو سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کائنات کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ سورہ رعد کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ غیب اور حاضر سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی اور چیز سے گواہی لینے کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں، آپ ان سے پوچھئے سب سے سچی گواہی کس کی ہے؟ آپ کہیے اللہ کی جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، یعنی اللہ سے سچی گواہی۔ اسی لیے نا کبھی بھی نہ جھوٹ بولا کریں اور نہ ہی جھوٹ کے لیے کوئی کوشش کیا کریں، کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ گواہی دے گا تو سب کے منہ بند ہوں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے بول سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود توحید کی گواہی دی ہے اور پوری کائنات اس کی توحید کی گواہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن بندوں کی سچائی کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام پر خود بھی گواہ ہے اور ان کو بھی گواہ بنانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کے حق یا خلاف گواہی دے گا۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں تو وہ بھول گئے ہیں، مگر اللہ نے ان سب کا کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر گواہ ہے، شاہد ہے۔ اللہ کو شہید مان کر ہمارے لیے ایکشن پلان کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گواہ ہونے کا احساس ہر وقت رکھیں، چاہے تنہائی میں ہیں، چاہے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہماری ان تمام ایکشنز کے اوپر، سارے ایونٹس کے اوپر وہ گواہ ہے۔ اپنی زندگی میں توحید کی گواہی دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو سچ اور توحید کے گواہ ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی جو شہید ہوتا ہے، یعنی جس کو اللہ شہید کا رتبہ دیں گے، اصل میں وہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے اپنی زندگی دنیا میں حق بات کہنے، حق پہ عمل کرنے، حق کو پہنچانے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان کی موت بھی آئے گی تو وہ بھی حق کی گواہی ہوگی۔ اسی لیے شہید کا جو رتبہ اور مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعا ہے کہ یا رب کریم، یا شہید، یا ذوالجلال والاکرام، اللہم ارزقنی شہادتی فی سبیلک و موتی فی بلدی رسولک۔ یا رب کریم، ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کرنا، یا شہید اپنے راستے میں شہید کر دینا، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں جگہ دینا۔ یا رب کریم، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تیرے ناموں کی جو معرفت ہم رمضان کی تیاری میں کر رہے ہیں، یا اللہ، ان ناموں کی معرفت میں ہمارے کاموں کو اتنا اچھا کر دے کہ ہمیں دیکھ کر تو یاد آئے لوگوں کو۔ یا اللہ، جو اپنی محبت ہے وہ ہمیں نصیب کر دے، اور اپنی خاص نگرانی اور رحمت سے یا اللہ ہمارے دلوں کی صفائی اور پاکیزگی اور طہارت کر دے۔ یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔ یا اللہ، اس بے چینی کے دور میں، اس کنفیوژن کے دور میں، یا اللہ، تو ہمیں حق پر رکھنا، زندہ بھی حق پر رکھنا اور موت بھی حق پر دینا، شہادت کی موت عطا کرنا۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع اسماء الحسنیٰ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔